الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وقال تعالى في مقام آخر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذوا باللہ من عذاب القبر اعوذوا باللہ من عذاب جہنم اعوذوا باللہ من فتنة المحیا والممات اعوذوا باللہ من فتنة المسیح الدجال سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو شروع میں ارواح کی شکل میں پیدا کیا، صرف روحیں تھیں، بدن موجود نہیں تھا۔ چنانچہ حدیث مسلم ہے کہ الارواح جنود مجندۃ، یہ روحیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یہ لشکروں کی شکل میں تھیں۔ دوسری سٹیج میں نے عرض کی، جب انسان کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو اللہ جل جلالہ نے انسان کے والدہ کے شکم میں اس کو جسم دینا شروع کیا، اور یہ جب جسم 4 ماہ کا ہو گیا، جسم کیا تھا؟ بس مضغہ بوٹی کو کہتے ہیں، گوشت کی جو بوٹی تھی اس کے ساتھ آ کے وہ آسمان سے روح لگ گئی۔ چنانچہ باقاعدہ طور پہ ایک فرشتے کو بھیجا گیا، ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح، ایک فرشتے کو بھیجا گیا جس نے آ کر روح پھونکی۔ کیا کیا؟ روح پھونک دی۔ اب اتصال ہو گیا، کس کا اتصال ہو گیا؟ اس روح کا ایک بدن کے ساتھ۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ جل جلالہ نے اس بوٹی کو ایک نئی شکل دے دی۔ کیا دے دیا؟ اس میں ہڈیاں پیدا کر دیں، پٹھے پیدا کر دیے، دل بنا دیا، شریانیں بنا دیں، آنکھیں بنا دیں، کان بنا دیے، ناک بنا دی، سر بنا دیا، بال بھی اندر ہی پیدا ہو گئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بال بھی ساتھ لے کے آتا ہے، اور بال ہم نے اس کے وہ مونڈنے ہوتے ہیں 7 دن، 7ویں دن تو ناخن بھی بنا دیے اللہ نے، بال بھی پیدا کر دیے، جوڑ بھی بنا دیے، اور اس کے اندر میدا بھی بنا دیا۔ نکلتے ہی اس کو بھوک لگنی شروع ہو گئی۔ تو اب یہ بدن ہے جو نظر آ رہا ہے، اور روح اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، روح کا اس سے اتصال ہے۔ کیا ہے؟ روح اس کے بدن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرا سوچئے، ہمیں تو پتہ نہیں، یہ سارا نظام تو خبر سے آ رہا ہے، عقل سے تو بات کوئی سمجھ نہیں آتی، یہ اتصال کہاں کہاں ہے؟ اتصال کہاں کہاں ہے؟ حدیث بتا رہی ہے یہ اتصال پورے بدن میں ہے روح کا، لیکن علماء نے فرمایا کہ کہیں اتصال کم ہے، کہیں زیادہ ہے۔ سر میں بھی روح ہے، پاؤں کے انگوٹھے میں بھی روح ہے، آنکھوں میں بھی روح ہے، کانوں میں بھی روح ہے، قلب جہاں پہ روح کا خاص سینٹر اور مرکز ہے وہاں پہ بھی روح ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ پہلا سٹیپ آپ نے سمجھا، صرف روح تھی، عالم ارواح میں ہزاروں برس روح موجود رہی، اللہ نے روحیں پیدا کر دی، جتنے انسان ہیں روحیں ہزاروں برس وہاں موجود رہیں۔ پھر دنیا میں آنے کا وقت ہو گیا، بدن بنا دیا، اس میں 4 مہینے بعد اس بوٹی میں روح پھونک دی، پھر اس کو ایک نئی شکل بنا دی، پھر اس کو 9 مہینے بعد کل باہر نکال دیا،
اب بدن اور روح کیا ہے؟ بدن اور روح دونوں کا مجموعہ ہے۔ روح سوار ہے، بدن سواری ہے۔ روح کیا ہے؟ سوار ہے، بدن سواری ہے، اور یہ روح پورے بدن پر سوار ہے، ہر جگہ اتصال ہے۔ اب یہ روح اس بدن کے ساتھ کتنا عرصہ رہے گی کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا کہ اس کی عمر کتنی ہے، 15 سال، 20 سال، 50 سال، 70 سال۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ روح جوڑی تھی اس بدن کے ساتھ، روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح، اسی وقت یہ بھی لکھوا دیا تھا کہ اتنے سال بعد یہ روح اس بدن سے علیحدہ ہو جائے گی۔ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ، اس کا رزق بھی لکھ دیا، اس کی اجل بھی لکھ دی۔ اجل سے مراد کیا ہے سمجھیے گا ذرا، اتنے برسوں کے بعد، 50 سال بعد، 55 سال بعد، دن بھی لکھے ہوئے ہیں، گھنٹے بھی، سیکنڈ بھی، سانسیں بھی، لقمے بھی، پانی کے گھونٹ بھی، اتنے سالوں کے بعد یہ روح دوبارہ اس بدن سے ڈیٹیچ کر لی جائے گی، نکال دی جائے گی۔ جو فرشتہ روح پھونکنے آیا تھا اس کا نام ہمیں پتا نہیں ہے، لیکن جس فرشتے نے روح نکالنے آنی ہے اس کا نام ہمیں پتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت۔ کیا نام ہے؟ ملک الموت۔ ان کو اللہ نے ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ آپ نے جا کر اس روح کو اس بدن سے علیحدہ کرنا ہے۔ یہ بہت عظیم الشان ذمہ داری ہے، بہت بڑی شان والے فرشتے ہیں حضرت ملک الموت۔ اس کا مطلب ہے بہت اہم کام ہے یہ۔ اب کیا ہوتا ہے، لیلۃ القدر میں آ کر پورے سال کے لیے حساب کتاب فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت ملک الموت کو بھی پورا ڈیٹا مل گیا کہ آپ نے فلاں طریقوں، فلاں وقت، فلاں جگہ پر جا کر ان صاحب کی، ان بیگم صاحب کی، اس بوڑھی کی، اس بوڑھے کی، اس بچے کی، اس بچی کی، اس جوان کی، اس نوجوان عورت کی آپ نے جان نکال لینی ہے۔ چنانچہ وہ اپنا کام کرنے پہنچ گئے۔ کیا کیا؟ اپنا کام کرنے پہنچ گئے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تمہیں وصول کر لیں گے ملک الموت، کیونکہ ان کو اس کام پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا کریں گے؟ روح کو نکالیں گے، اس بدن سے کر لیں گے باہر۔ جو ہی روح اس بدن سے نکلی یہ بدن مردہ ہو گیا۔ یہ بدن کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا۔ آیا یہ کہاں سے تھا؟ اللہ جل جلالہ نے شکم مادر میں تخلیق کیا تھا، عدم سے وجود دیا تھا، بڑھتا گیا، پورا جسم موجود ہے، آنکھیں، کان، ہر چیز موجود ہے، بالکل صحیح سالم کام کر رہی تھیں، لیکن روح نکلنے کے فوراً بعد یہ ساری چیزیں فنکشن چھوڑ گئیں۔ دل بند ہو گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، بلڈ پریشر جو تھا وہ آہستہ آہستہ زیرو ہو گیا، خون چلتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ رک گیا۔ اب اس بدن کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو مٹی کے اندر دفن کر دینا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ زندوں اور مردوں کو سمیٹتی ہے، زندے اس کے اوپر چل رہے ہیں، مردے اس کے اندر جاتے ہیں۔ تو یہ عالم ارواح سے آئی اور ایک بدن میں پھونکی گئی، اور اس بدن کے ساتھ
جتنی اس کی عمر لکھی تھی رہی، اور دوبارہ ملک الموت اس کو نکال کر لے گئے، اور اس بدن کو ہم نے پکڑ کر جلدی جتنا جلدی ہو سکا ہم نے اس بدن کو اکراماً تقریباً کپڑے کفن پہنا کر اس کی جگہ پر پہنچا دی، کی جگہ پر کیا کیا؟ پہنچا دیا۔ روح چلی گئی، بدن مٹی میں چلا گیا۔ تو یہ دو عالم ہوئے، عالم ارواح میں روح تھی، عالم دنیا میں آئی، بدن کے ساتھ رہی، اور اب عالم برزخ میں چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ عالم برزخ میں چلی گئی۔ قبر جو ہے اصل میں عالم برزخ کی ایک نشانی ہے۔ کیا ہے؟ عالم برزخ کی ایک نشانی ہے۔ اب برزخ کے اندر اس روح کو جتنا وقت اس نے دنیا میں گزارا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ شروع ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ معاملہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا جہان ہے، یہ قبر کا جہان، جس کی پوری کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں جان سکتے یہ کیا ہے۔ ہم نے جو بدن مٹی میں ڈالا تھا وہ تو مٹی کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جب تم نے بدن کو مٹی میں ڈال دیا مٹی اس سب کو کھا گئی، الا عجب الذنب، سوائے ایک دم کی ہڈی کے، ہر دم غذا کی ہڈی، باقی ہر چیز ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں جن کو قبر نہیں ملی، جس کو جانور نے کھا لیا، جو دریا میں ڈوب گیا، جو آگ میں جل کے مر گیا، اس کی تو قبر بنی نہیں، پھر کیسا عذاب و ثواب؟ تو جس کی قبر بنی تھی اس کا بدن بھی ختم ہو گیا، اس کا بدن بھی ختم ہو گیا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ عالم برزخ میں جو کیفیت ہے، جو عذاب و ثواب ہے، اس کی ایک خاص کیفیت ہے جس کو ہم جان نہیں سکتے۔ بدن کے اوپر جو معاملہ ہے تو اس بدن کے ساتھ ایک شعاعی تعلق ہے۔ اول اس بدن کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمایا کہ اول روح جو ہے وہ لوٹا دی جاتی ہے، اس بدن میں لوٹ کر واپس آ جاتی ہے، بدن میں لوٹ کر واپس آ جاتی ہے، اور دو فرشتے آتے ہیں، وہ آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بتاؤ، سوالوں کے جواب دو۔ چنانچہ یہ کیا کرتے ہیں؟ سوالوں کے جواب دیتا ہے، سوالوں کے جواب دیتا۔ تو عالم برزخ کے جو احوال ہیں، جو مردوں کے حال ہیں، ہم اس کو پہچان نہیں سکتے، اس کی کیفیت کو جان نہیں سکتے۔ سوال یہ ہے کہ مردے پہ کیا بیت رہی ہے، مردے کے کیا احوال ہیں، اس کو ہم کیسے پہچانیں؟ ہمارے پاس تو طریقہ ہی کوئی نہیں اس کو پہچاننے کا، ہم تو جانتے ہی نہیں کہ کیسے اس کا حساب لگایا جائے، کیا کیا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قبر انسان کی بن جاتی ہے، اس میں اس کی روح کا ایک تعلق ہوتا ہے، اور اس بدن میں گل سڑ بھی جائے تو جو اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ جل جلالہ ان کو جاری رکھتے ہیں۔ اس پر ایسے ہی ایمان لانا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ یا روضۃ من ریاض الجنہ ہے یا حفرۃ من النار ہے، یا یہ جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔
کیا ہے؟ جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے جس میں یہ مردہ پڑا ہے اور اس کے احوال وہ انسان جان نہیں سکتا، صرف خبر پہ یقین کرنا پڑے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جس میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے جو ہے ان روحوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، ان قبور کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوے میں جا رہے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے گئے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نے جابر کو کہا کہ یہ چھری لے جاؤ، یہ چھری لے جاؤ، سامنے جو درخت ہرا بھرا کھڑا ہے اس سے 2 شاخیں کاٹو، اور جہاں تم نے مجھے دیکھا کہ میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تھا اس کے دائیں اور بائیں یہ شاخیں گاڑ دو۔ کیا کرو؟ شاخیں گاڑ دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جس جگہ میں بیٹھا تھا اس کے دائیں اور بائیں 2 قبریں ہیں جن پر عذاب ہو رہا تھا۔ میں اللہ سے دعا کی ہے جب تک یہ ہری بھری رہیں گی یہ شاخیں اس وقت تک ان کا عذاب رکا رہے گا، ان کا عذاب کیا رہے گا؟ رکا رہے گا۔ تو یہ ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ میں نے ان کے عذاب کے روکنے کے لیے دعا کر دی ہے اور یہ عذاب کچھ عرصے کے لیے رکا رہے گا۔ تو آئیے ان باتوں کو ذرا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احوال بیان کیے ہیں ان اہل قبور کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی المقبرہ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ قبرستان گئے، کہا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، اے مومنین کے گھر والوں، مومنین کے گھروں، مومنین کی قوم کے گھروں میں میرا سلام ہو، انشاءاللہ ہم بھی تم سے آ کر ملنے والے ہیں، ہم بھی تم سے آ کر ملنے والے ہیں، کچھ وقت گزرے گا تو ہم تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اور دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من اللیل الی المقبرہ، آخری عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت جنت البقیع جسے ہم کہتے ہیں، اس کو اس وقت بقیع الغرقد کہا جاتا تھا، وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے السلام علیکم دار قوم مؤمنین اتانا وإیاکم ما توعدون وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد۔ فرماتے تھے ہم اور تم پہنچ کے رہیں گے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، اور ہم تمہارے پاس ملحق ہو کے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ بقیع والوں کی مغفرت کر دیجیے۔ تیسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر کی لڑائی میں 22 یا 24 قریش کے سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا، یہ کیا بن گیا؟ ان کی قبر بن گئی۔ 3 دن بعد جب آپ رخصت ہونے لگے تو آپ یہاں پر آئے اور پکارا اے فلاں، ابو جہل، عمر بن ہشام، امیہ بن خلف،
عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، کیا آج تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ؟ لانا چاہتے ہو مجھ پر ایمان؟ حضرت عمر آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کیوں ان کو پکار رہے ہیں جو کہ اب کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے؟ فرمایا عمر، جو سنتے نہیں ہیں، فرمایا عمر سنتے تو تم سے زیادہ ہیں پر جواب نہیں دے سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، کلام کر کے بتایا کہ یہ اہل قبر یہ دو حالوں میں سے ایک حال میں مبتلا ہے، یا عذاب ہے یا راحت ہے۔ کیا ہے؟ عذاب ہے یا راحت ہے۔ ایک حال لازمی ہوگا، ایک حال طاری ہو کے رہے گا، اس سے بچ نہیں سکتا۔ دنیا میں کئی حال ہوتے ہیں، ایک آدمی بہت غریب ہوتا ہے، بہت مشقت میں ہوتا ہے، بہت امیر ہوتا ہے، بہت خوشحال ہوتا ہے، بیچ میں بھی کئی قسم کے حال ہوتے ہیں۔ لیکن قبر میں دو ہی حال ہیں، یا بہت راحت کا حال ہے یا بہت مشکل کا حال ہے۔ چنانچہ اس قدر یقین بیٹھ گیا تھا صحابہ میں حالات قبور اور اہل قبر کے ان دو حالوں کے بارے میں کہ ہر وقت متفکر رہتے تھے۔ روایت سنیے گا، وروی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہ خرج الى المقابر فلما اشرف على اہل القبور رفع صوته فنادى یا اہل القبور اتخبرنا عنکم او نخبرکم خبر ما عندنا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبرستان گئے اور جا کر آواز بلند سے پکارا، اے قبر والو تم اپنی خبر سناؤ گے یا ہم کچھ تمہیں سنائیں؟ پھر فرمایا، اما خبر ما قبلنا، ہماری طرف کی خبر یہ ہے، فالمال قد اقتسم والنساء قد تزوجنا والمساکن قد سکنها قوم غیرکم۔ ہماری طرف کی خبر یہ ہے کہ تمہارا مال تقسیم ہو گیا ہے، تمہاری عورتوں نے دوسری شادیاں کر لی ہیں، تمہارے گھروں میں کوئی اور لوگ ٹھہر گئے ہیں۔ ثم التفت الی اصحابہ، پھر آپ رونے لگے، پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو پکارا اور کہا، اما واللہ لو استطاعوا ان یجیبوا لقالوا لم نر زادا خیرا من التقوی۔ خدا کی قسم اگر یہ تمہیں جواب دے سکتے ہوتے تو یہ کہتے کہ تقوی سے بہتر کوئی چیز نہیں، تقوی سے بہتر کوئی چیز نہیں، یہ بتا دیتے۔ اللہ اکبر۔ ثابت بنانی جو بڑے تابعی ہیں فرماتے ہیں، بین انا امشی فی المقابر اذا انا بحاتف یحتف من ورائی، میں قبرستان سے گزر رہا تھا، اچانک کسی نے مجھے آواز دی، یا ثابت لا یغرنک سکوتنا، اے ثابت ہمارے خاموشی سے دھوکہ نہ کھا جانا، پتہ نہیں یہاں کتنے کتنے مغموم اندر پڑے ہیں، کتنے غموں میں یہاں لوگ مقبروں کے اندر پڑے ہیں۔ فالتفت فلم ارى احدا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی مجھے نظر نہ آیا، کچھ بھی مجھے نظر نہ آیا۔ چنانچہ یہ اصحاب کس طرح جا کے اہل قبر سے باتیں کر رہے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ حضرت علی ہیں، حضرت عمر کے بارے میں روایات موجود ہیں، میں نے پڑھی نہیں آپ کے سامنے، حضرت انس کے بارے میں اور روایات بہت ساری یہاں لکھی ہیں۔ ایسے جا کے قبر والوں سے باتیں کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں اپنی خبر سناؤ، اپنے حال سناؤ، تو میرے ساتھ قبر میں کیا بیت رہی ہے۔ کیسے باتیں کرتے ہیں؟ جیسے ان کو یقین ہے، جیسے ان کو پتہ ہے کہ ادھر بس دو ہی حال ان کے چل رہے ہیں،
کہ ان سے باتیں کرتے. ہم ویسے آج کل انٹرنیٹ کالز ہوتی ہیں, IMO کال ہوتی ہے, ہم چائنا میں, جاپان میں, امریکہ میں, سعودی عرب میں فون ملاتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے سے وہی بندہ فون اٹھائے گا, ہم کہتے ہیں ہاں جی سناؤ جی کیا ہو رہا ہے جی, کیا ہو رہا ہے جی, کیسی گزر رہی ہے. اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہماری بات سن رہے ہیں لیکن یہ ہمیں جواب دے نہیں سکتے, اللہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ہے. یہ قبر والوں کے حالات ہیں. قبروں میں پڑے ہیں, ہزاروں برس گزر گئے اور وہ وہاں پڑے ہیں اور ترس رہے ہیں. چانچہ ایک واقعہ یہاں لکھا ہے, اس کا بھی خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. ایک تابعی جو ہیں وہ ایک جگہ آئے اور انہوں نے نماز پڑھی. ان کو پتہ نہیں تھا کہ نیچے ایک قبر ہے, اور نماز پڑھ کے وہ ذرا ٹیک لگا کے لیٹ گئے. اندر سے کسی نے آواز دی کہ میرے اوپر ٹیک نہ لگاؤ, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. پھر اس نے کہا جو 2 رکعتیں تم نے پڑھی ہیں وہ دنیا جہان زمین و آسمان سے زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر. تو دوسرا پیغام کیا مل رہا ہے کہ یہ اصحاب قبور یا راحت میں ہیں یا پریشانی میں ہیں, اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ یہ حسرت میں ہیں. یہ کس میں ہیں؟ حسرت میں مبتلا ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے کاش ہم کس طرح کچھ نماز پڑھ لیتے, کوئی ہم اور ذکر کر لیتے, کوئی تسبیح کر لیتے. آج دنیا میں ہمارے پاس یہ عمل کرنے کا وقت موجود ہے, قبر میں نہیں ہوگا, قبر میں نہیں ہوگا. چنانچہ ایک اور روایت جو مسلم میں ہے اور اس کا ایک ٹکڑا دوسری حدیث کی کتاب میں ہے, وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. بڑی مشہور روایت ہے مسلم شریف کی. ایک حبشی عورت جو ہے وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی. مسلم کتاب الجنائز کی روایت. اس کا انتقال ہو گیا, پہلے بھی یہ روایت یہاں سنائی تھی, اور اصحاب رسول نے اس کی شان اتنی نہ سمجھی کہ یہ مسجد کی خادمہ بوڑھی تھی, یہ فوت ہوگی, آپ علیہ السلام کو کیا تکلیف دیں. انہوں نے ویسے اس کو دفنا دیا. آپ علیہ السلام نے اس کو جب غائب پایا تو پوچھا کہ وہ کہاں گئی. کہا جی وہ تو فوت ہو گئی تھی, ہم نے دفن کر دیا. آپ ناراض ہوئے کہ مجھے کیوں نہیں خبر دی. پھر وہاں تشریف لے گئے, صحابہ کو کہا صفے بناؤ اور نماز جنازہ. بھائی آپ علیہ السلام کی خاصیت تھی, ورنہ تو میت سامنے تو نماز جنازہ ہوتی ہے. آپ نے نماز جنازہ پڑھی. پھر آپ نے اس کو آواز دے کے کہا کہ فلانی, اب یہ حصہ مسلم میں نہیں ہے, دوسری کتاب میں ہے, کہ فلانی تو نے سب سے زیادہ کون سا عمل کارآمد پایا. تو نے سب سے زیادہ کون سا عمل کرامت پایا. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جا کے کہا اللہ کے نبی وہ کہاں سنتی ہے کہ جواب دے. آپ نے فرمایا اس نے جواب دیا ہے تم سن نہیں سکتے. اس نے کہا ہے مسجد کی جو میں خدمت کرتی تھی وہ عمل سب سے زیادہ میں نے کرامت پایا. تو تیسری بات ان حوالے قبور کے حال میں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو نیکیاں ان کے لیے انہوں نے کر لی تھیں وہ ان کو فائدہ دے رہی ہیں. جو یہ کر نہیں سکے ان پہ یہ اہل قبر حسرت کرتے ہیں, اور جو انہوں نے کر لی ہیں جو ان کو فائدہ دیتی ہیں وہ نیکیاں یہ اس کا فائدہ محسوس بھی کرتے ہیں, کنوے بھی کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کنوے کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بتانا بھی چاہتے ہیں. ان کے سامنے حقیقت کھل گئی. جن گناہوں نے ان کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے وہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ پیچھے والے یہ گناہ نہ کریں, یہ پیچھے والے یہ گناہ نہ کریں. یہ بہت بڑا حال ہے اہل قبر کا. چنانچہ بخاری شریف کی روایت سن لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اصحاب جو احد میں شہید ہو گئے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا کی کہ اے اللہ ہمیں اجازت دے دیجئے ہم کسی طرح اپنے بھائیوں کو اصحاب کو جو دنیا میں ہیں یہ پیغام دے دیں
کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے اور ہماری یہ شہادت قبول ہو گئی ہے اور ہم بہت مزے میں ہیں، تاکہ وہ لوگ سستی نہ کریں جہاد کرنے میں۔ تو حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خود تمہاری طرف سے اطلاع دوں گا، میں خود اطلاع دوں گا۔ چنانچہ سورۃ آل عمران کی وہ آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ جل جلالہ نے اطلاع دی، ان شہیدوں کا مقام بتایا۔ تو یہ مردے، اسی طرح حبیب نجار کے بارے میں جو میں حال بیان کر رہا ہوں وہ قرآن میں مذکور ہے۔ حبیب نجار سورہ یاسین میں جنہوں نے نبیوں کی حمایت کی، قوم نے مار مار کے ڈنڈوں اور مکوں سے اور لاتوں سے وہیں ان کو ختم کر دیا، وہ کہتے ہیں آئے کاش مجھے میری قوم کو پتہ چل جائے، میں کسی سے اطلاع دے دوں، اطلاع دے دوں کہ میرے رب نے میرا کیا اکرام کیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون۔ تو یہ اہل قبر یہ احوال کی اطلاع بھی دینا چاہتے ہیں، یہ اپنے پیاروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے محبوب دوستوں کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ تم سستی نہ کرنا، ہم تو پچھتا رہے ہیں، تم سستی نہ کرنا، ہم سے جو چیزیں چھوٹ گئی تھی تم وہ نہ چھوڑ دینا۔ یہ پیغام وہ دینا چاہتے ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ تو 3 باتیں میں نے عرض کی آپ کے سامنے۔ ان کا حال یہ ہے کہ یا وہ راحت میں ہیں یا تکلیف میں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ان کو حسرت ہوتی ہے کہ یہ اعمال میں کیوں نہ کر سکا، میں نے کیوں چھوڑ دی۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ پیچھے پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کو کہ یہ کر لو، یہ کر۔ اور چوتھا حال پھر فرق ہے، حدیث میں جو آتا ہے، ہمارا جو موضوع اہل قبور کے حالات، وہ حال کیا ہے؟ ان میں سے جو راحت میں ہیں وہ یہ تمنائیں کر رہے ہیں کہ یا ربی اقم الساعہ، اللہ جلدی قیامت قائم کر دے، اللہ جلدی قیامت کر دے قائم، میں اپنے گھر کو جاؤں۔ یعنی کہ چوتھا حال کیا ہے کہ وہ اپنی فیملی سے، اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ اکیلے پڑے ہیں ادھر۔ عالم ارواح میں کچھ برزخ میں ملاقاتوں کی کچھ جو ہے وہ ایک آدھی روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ نیک روح پر پہنچتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ فلانے کا کیا ہوا، فلانے کا کیا ہوا۔ لیکن یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے یا ربی اقم الساعہ، اللہ جلدی قیامت قائم کر دیجئے، میں اپنے گھر والوں کے پاس چلا جاؤں۔ اور جو بدکار ہیں، جن کو سزا مل رہی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کبھی قیامت قائم نہ کرنا۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ تمنائیں بھی کرتے ہیں، بعض آخرت سے، قیامت سے بچنا چاہتے ہیں، اور بعض قیامت کے بڑے امیدوار ہیں کہ جلدی قیامت آ جائے۔ اس لیے بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح حدیث سے، کہ اہل ایمان جو قبور میں ہیں ہزاروں برس قبور میں رہیں گے، لیکن اللہ جل جلالہ اپنے فضل سے ایسا معاملہ کر دیں گے کہ قیامت قائم ہونے تک کا وقت ان کو بہت تھوڑا محسوس ہوگا، یا بعض روایت میں کہ صرف 2 رکعت سنت پڑھنے کے مطابق لگے گا کہ 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی اور قیامت قائم ہو گئی۔ تو حال یہ ہے کہ بعض منتظر ہیں اور بعض خائف ہیں، بعض منتظر ہیں اور بعض خائف۔ 5واں حال سن لیجئے، اہل قبور کا 5واں حال جان لیجئے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اہل قبور پیچھے سے بھیجے جانے والے اعمال کے بہت زیادہ مشتاق ہوتے ہیں کہ کوئی چیز پیچھے سے آئے، کوئی عمل، کوئی یاد کرے، کوئی پیچھے سے کوئی چیز بھیجے۔ ہاں، یعنی کہ یہ مردے یہ قبروں میں اس بات کے طالب ہوتے ہیں کہ کوئی آئے، کوئی عمل بھیجے، کوئی ہدیہ آئے، جس کو ہم مثال ثواب کہتے ہیں، یہ اس کی طلب میں ہوتے ہیں، یہ تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آ جائے۔ ہائے، کچھ دن تو بچے اولاد یاد رکھتی ہے، کوئی تھوڑا سا تذکرہ خیر کر لیا،
کوئی صدقہ کر دیا، کوئی اصال ثواب کر دیا، پھر سب بھول بھال گئے، بھول بھال گئے۔ ہاں، اس لیے صدقہ جاریہ کرنے کا حکم دیا، صدقہ جاریہ کہا، صدقہ جاریہ کرو۔ قبر میں جا کے اس چیز کی طلب ہونی نا، حال ہے یہ کہ کوئی چیز پیچھے سے آئے اب مجھے، تو صدقہ جاریہ، کیونکہ بھولنے والوں نے بھول جانا ہے، اولادوں نے یاد نہیں کرنا۔ آپ نے حضرت علی کا قول سن لیا، انہوں نے کہا بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے، اولادیں کاموں میں لگ گئیں، جائیداد تقسیم ہو گئی، یہ تو اب قبر میں پڑا، یہ تو چاہتا ہے کچھ آ جائے۔ صدقہ جاریہ دنیا میں جمع کرو۔ ہاں، بڑے نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں، صدقہ جاریہ جمع کرنا ہے۔ جائیدادیں، مال، پلاٹ، چیزیں سب یہیں رہ جانی ہے۔ ہاں، او علم ينتفع به، کوئی ایسا علم اس نے پڑھایا تھا جس سے آگے نفع پھیل رہا ہے۔ میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، خدا کی قسم بہت حالت عجیب ہوتی ہے۔ علمی فیض دیکھیے، جس نے جتنی بڑی اخلاص کے ساتھ کوشش کی ہے اس کا یہ علمی صدقہ جاریہ چلتا ہے، جیسے امام بخاری کا چل رہا ہے، امام مسلم کا چل رہا ہے، امام ترمذی کا چل رہا ہے، امام ابو داؤد کا چل رہا ہے۔ کتنا بڑا کام کیا، اور بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، آہستہ آہستہ ناپید ہو گئیں۔ یہ کتابیں 1300 سال سے آ رہی ہیں، 750 برس سے ہدایہ چلی آ رہی ہے، فیض چل رہا ہے۔ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ سینکڑوں لوگ نہیں، ہزاروں لوگ پڑھتے۔ پرسوں انشاءاللہ ہمارا بخاری شریف کا ختم ہے، اور پورے پاکستان میں بخاری کے ختم ہو رہے ہیں۔ کیا خیال ہے امام بخاری کو کتنا ثواب جا رہا ہوگا، کتنا بڑا کام کیا امام بخاری نے، بہت بڑا، بہت قبولیت ہے۔ کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا اس پائے کا۔ ہاں، اللہ اکبر۔ لوگوں نے کتابیں لکھیں، وہ چلیں، لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا، لیکن کچھ مدت تک پھر وہ کتابیں آہستہ آہستہ ناپید ہو گئیں۔ لیکن بعض کتابیں ایسی ہیں، بعض علمی خدمتیں ایسے اخلاص سے کی گئیں کہ وہ سینکڑوں برس تک چلی۔ اس کے بالمقابل دو چیزیں اور تھیں، ولد صالح، نیک اولاد، وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، اولاد ہے زیادہ 20-30 سال 40 سال زندہ رہے گی۔ یا صدقہ جاریہ، جیسے کنواں کھدوا دیا، کوئی سڑک بنا دی، وہ بھی کچھ عرصے بعد کنویں ویران ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو علمی کام ہے، اس کی تو میں حیران ہوتا ہوں، یہ تو سینکڑوں سال چل جاتا ہے۔ ہاں، کل میں ابن کثیر رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت ساری تصانیف کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابن کثیر کی جو تفسیر ہے، اس کا نام ہی تفسیر ابن کثیر پڑ گیا، وہ چل رہی ہے۔ اتنے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اتنی لوگوں نے اس سے قرآن حاصل کیا۔ ابن کثیر کی کتنی بڑی لاٹری نکلی ہوگی۔ 40 نووی ہے، 40 حدیثیں امام نووی نے جمع کی ہیں۔ خدا کی قسم آج بھی جگہ جگہ پڑھائی جاتی ہے، یاد کرائی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے چائنیز میں ترجمہ کیا اس کا، 40 نووی کا، بڑی بڑی کتابیں حدیث کی، بڑے بڑے 40 مجموعے جمع کیے گئے، لیکن امام نووی کی کیا کوئی اللہ کو ادا پسند آئی ہوگی؟ یہ 40 حدیثیں جو انہوں نے جمع کی تھی، صرف جمع کرنے کا کمال ہے، حدیثیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، وہ چل رہی ہیں۔ 750-800 برس ہو گئے ہیں امام نووی کا یہ مجموعہ چل رہا۔ تو بات واپس چلتے ہیں اپنے موضوع پر کہ اہل قبور، اہل برزخ پیچھے سے کچھ چاہتے ہیں کہ آ جائے۔ کیوں چاہتے ہیں؟ ان کا اعمال نامہ بند ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ کہتے ہیں شاید کہیں پیچھے سے کوئی چیز آ کے مل جائے۔ ہاں، چیز پیچھے سے آ کے مل جائے، کوئی اور فائدہ ہو جائے۔ اور یہ عجیب کیفیت ہے، ہم نے کبھی اس کو سوچا ہی نہیں۔
ہم یہی سوچتے ہیں میں مر جاؤں گا تو پیچھے ادھر کچھ چھوڑ جاؤں اپنی اولاد وغیرہ کے لیے، یہ نہیں سوچتے کہ میں جب قبر میں پڑا ہوں گا پیچھے وہاں مجھے کوئی چیز آ جائے۔ تو یہ اہل قبر کا 5واں حال تھا کہ وہ اپنے پیچھے سے، اپنے پیاروں سے یا دنیا سے کسی خیر کے، کسی صدقے کے طالب ہوتے ہیں اور اس کی تمنا کرتے ہیں اور اس کو جمع کرتے ہیں۔ قبور میں جو کوئی بندہ آتا ہے، کوئی پڑھتے ہوئے بسم اللہ پڑھ گیا، کوئی کسی نے سورۃ فاتحہ پڑھ دی، کوئی خیر کی بات کسی نے کر دی، کوئی دعا کر دی، وہ اس سب کے مشتاق اور طالب ہوتے ہیں اور ان کو اس خیر میں سے حصہ مل جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اہل قبور جو قبروں میں پڑے ہیں اور برس ہا برس، ہزاروں برس سے پڑے ہیں، جن کی قبریں ختم ہو گئیں، کتنے لاکھوں قبریں دنیا میں بنی ہوں گی، وہ مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا وہ کہاں چلی گئیں۔ اللہ جل جلالہ ان قبور میں سے ان کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ تو آخری حال سمجھ لیجئے کہ جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا تو یہ اہل قبور کی جو روحیں ہیں ان پر بھی بے ہوشی طاری ہو جائے گی اور یہ بھی دوبارہ عذاب و ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ رک جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ سلسلہ بھی بند ہو جائے گا اور پھر دوبارہ جب سور پھونکی جائے گی تو دوبارہ یہ جسم بنیں گے، 40 برس بارش ہوگی، آسمان میں عرش کے نیچے سے جو زندگی کا، حیات کا سمندر ہے اس سے 40 برس مسلم کی روایت ہے بارش ہوگی اور لوگ ایسے اگیں گے، ان کے بدن ایسے بنیں گے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ پودے نکلتے ہیں، ایسے دوبارہ یہ سور پھونکا جائے گا، یہ بدن تیار ہوں گے اور روحیں ان کے ساتھ متصل ہو جائیں گی اور یہ قبروں سے تیزی سے نکلیں گے، تیزی سے نکلیں گے۔ یہ آخری حال ہے کہ دوبارہ روحیں مل کر دوبارہ یہ بدن اور روح اکٹھی ہو جائے گی اور اس کا نام محشر ہے۔ اس لمبے ترین زمانے میں جو کہ ہزاروں برس پر مشتمل ہے، جس میں انسان نے اس عالم برزخ میں، عالم روح میں رہنا ہے، جس کے کچھ احوال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس کی کیفیت و حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ مومن کی روح کہاں ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ علیین میں ہیں اور کفار اور منافقین کی روحیں سجین میں ہیں، وہ 7 آسمان اوپر ہے، یہ 7 زمین نیچے ہے۔ ان کے یہ کچھ احوال میں نے صحیح حدیث کی روشنی میں اہل قبور کے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں فکر لگ جائے، اتنے ہزاروں برس کی زندگی گزارنی ہے، قبروں میں رہنا ہے، تنہا رہنا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نہیں ترمذی شریف کی شاید روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شازمایا، قبر ہر روز اعلان کرتی ہے انا بیت الوحدہ انا بیت الغربہ، میں وحدت کا، اکیلے پن کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، تیاری کر کے آنا، تیاری کر کے آنا۔ پھر آپ نے فرمایا جب کوئی نیک آدمی اس میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ کہتی ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، میرا حسن سلوک دیکھ، میں تیرے ساتھ کیا کروں گی، میں تیرے ساتھ کیا کروں گی۔ چنانچہ یہ احوال جو کہ راحت کے ہیں، ان کی تفصیل میں نے بیان نہیں کی۔ باغات کا کھل جانا، جنت کی ہواؤں کا آنا، اور عذاب کہ وہ اس کو کہتی ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ برا لگتا تھا، پھر ایسا کہ آج میں تو میرا سلوک دیکھے گا، ایسا تنگ کرتی ہے کہ یوں پسلیوں میں پسلیاں گھم جاتی ہیں۔ اور 99 ازدہے آپ نے فرمایا، تنینن 99 تنینن اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کو ڈنگ مارتے ہیں۔ یہ کیا تکلیف ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، اس قبر کے احوال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ بس خبریں ہیں، کوئی کیمرہ، کوئی آلہ، کوئی آواز سننے والا مائک،
کوئی اس کی خبر نہیں دے سکتا۔ یہ احوال تو احادیث سے پتہ چلے ہیں۔ ہمیں ان احوال پہ یقین کرنے کے ساتھ ساتھ ان پہ غور کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنی قبر کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمایا، اعوذ باللہ من عذاب القبر، اعوذ باللہ من عذاب جہنم، اعوذ باللہ من فتنۃ المحیا والممات، اعوذ باللہ من فتنۃ المسیح الدجال۔ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگنی ہے۔ کوئی نماز ہماری ایسی نہ جائے کہ ہم عذاب قبر سے پناہ نہ مانگیں، اتنی تاکید ہے۔ 14 حدیثیں امام مسلم نے کتاب الصلاۃ میں نقل کی ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اور عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ بہت بڑی منزل ہے، یہ بہت مشکل حال ہے۔ اس حال میں جانے سے پہلے تیاری بھی کیجئے، پناہ بھی مانگیے، اللہ کے سامنے معافی بھی مانگیے، اور اس قبر کی راحت کو طلب کر لیجئے۔ اللہ یہ قبر کی زندگی آسان کر دے۔ یہ قبر کی زندگی یہ بہت مشکل زندگی ہے، اس کا خوف آج دلوں سے نکل گیا ہے، اس لیے کوئی تیاری بھی نہیں کر رہے۔ قبروں میں اتارنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبر میں اتارو تاکہ تمہیں کچھ عبرت ہو جائے، لیکن ہم تو وہاں بھی کھڑے گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، موبائلوں پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، عبرت پکڑنا تو دور کی بات ہے۔ خیال آنا تو دور کی بات ہے، ہم تو سمجھتے ہیں یہ تو مر گیا، میں نے تو ابھی مرنا، میرا تو ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے۔ تو ہم ہر روز اپنی قبر کو یاد کیا کریں، ہر روز قبر سے پناہ مانگا کریں، ہر روز تصور کیا کریں کہ میں جب قبر میں جاؤں گا، اکیلا لیٹوں گا تو کیا معاملہ ہوگا، اور کون میرے ساتھ میرے مددگار ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا جب قبر میں انسان کو ڈالا جائے گا تو نماز اس کے سر پہ ہوگی، اور زکوٰۃ اس کے قدموں میں ہوگی، اور روزہ اس کے دائیں طرف ہوگا، اور صدقات اس کے بائیں طرف ہوں گے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ جانی ہیں، اس کو ہم جمع کریں۔ اور جہاں کہیں بیٹھیں، میں آپ کو کہتا ہوں ہم کبھی کبھی قبر کا بھی تذکرہ کیا کریں، اپنے گھر میں، اپنے پیاروں میں، اپنے دوستوں میں، کبھی کبھی قبر کو بھی یاد کیا کریں۔ قبر تو ہمیں روزانہ یاد کرتی ہے، ہم بھی کبھی قبر کو یاد کیا کریں، ہم بھی کبھی اس کی تیاری کے لیے سیریس ہو جائے کریں۔ اور یہ جتنی چیزیں جو کہ انسان کو، ایسے گناہ جو انسان تنہائی میں کرتے ہیں، چھپ چھپ کے کرتے ہیں، یہ خاص طور پہ قبر میں وبال کا اور عذاب کا ذریعہ ہوں گے۔ چھپ چھپ کے تنہائی کے خلوت کے گناہوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل جلالہ اس تنہائی کے گناہوں سے، سکرین کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں تنہائیوں میں رونے کی توفیق دے۔ یہ عرش کے سائے کا ذریعہ ہے۔ رجلا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، فرمایا کہ وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے، آنسو بہیں، یہ عرش کا سایہ دے گا۔ جو عرش کا سایہ دلائے گی وہ قبر میں بھی تو کتنی روشنیاں دلائے گی، قبر میں بھی تو بے شمار چراغ دلائے گی، جو آخرت میں جو ہے وہ سایہ دلا دے گی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو یقین اور کامل یقین کی دولت سے مالا مال کر دے۔ ہماری بے یقینی ہمارا سب سے بڑا مرض ہے۔ یقین مانیے صحابہ کی یہ جو کیفیات ذکر کی ہیں، اپنی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ ان کو کیسا یقین تھا، کیسا ان کو اعتماد تھا، کیسے جا کے وہ قبروں پہ کھڑے ہوتے تھے اور قبروں پہ جا کے بات کیا کرتے تھے۔ ایک ہم ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے، ہم قبرستان بھی جاتے ہیں لیکن ہمارے دل کی کیفیت نہیں بدلتی اور ہم اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے ایک وقت تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب جاؤ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ جو حضرات کبھی بھولے سے بھی قبرستان نہیں گئے، ان سے بھی گزارش کروں گا
کہ کبھی کبھی ضرور اپنے ماں باپ اور اپنے پیاروں اور کسی قبرستان میں چلے جایا کریں، کچھ وقت وہاں بیٹھ کے اپنے حالات پہ غور کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کے یقین نصیب فرمائے اور قبر کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالی ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔